بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں آج ہماری تقریر کا عنوان ہے دعا، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ ناظرین کرام، آج کے اس ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا، اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، دعا کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ دعا کا یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کو اگر آپ عربی ڈکشنری میں دیکھنے جائیں تو آپ کو بہت سارے معانی ملیں گے، ڈھیر ساری میننگز۔ البتہ اس کا مشہور ترین معنی ہے کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا، یہ دعا ہے۔ البتہ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ پریپوزیشن کے آنے کی وجہ سے اس کے معنی میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ چنانچہ اگر اس لفظ دعا کے ساتھ پریپوزیشن لام لایا جائے اور کہا جائے دعا فلان لہو دعاء، تو اس کا مطلب ہے فلاں آدمی نے فلاں کے لیے دعائے خیر کی، ٹو پرے فار۔ لیکن اگر اسی لفظ دعا کے ساتھ پریپوزیشن کو بدل دیا جائے اور لام کے بجائے اعلی کا استعمال کیا جائے، حرف جر اعلی، اور کہا جائے دعا فلان علیہ دعاء، تو اس کا معنی بالکل اپوزٹ، بالکل اس کا الٹا جو میں نے پہلے بیان کیا۔ اب اس کا معنی ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں کے لیے بد دعا کی، لعنت کی، ٹو کرس سم ون۔ اسی طرح سے دعا کی بہت ساری میننگ ہیں جو آپ کو ڈکشنری کی کتابوں میں ملیں گی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو بلانا اور کسی کو پکارنا، یہ ہے دعا کا اصل ماحصل اور اس کا اصل معنی۔ دعا کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس سلسلے میں جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دعا یہ صرف مانگنے کا ذریعہ نہیں، کسی چیز کو طلب کرنے کا ایک سورس نہیں، بلکہ یہ سراپا اللہ کی عبادت ہے، عبادت الہی ہے۔ یہ اگر کوئی دعا کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ قابل اجر و ثواب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد باب الدعا کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے، جس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی دعا کی بابت، اور آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا تو عبادت ہے، دعا اللہ کی عبادت و بندگی ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے بھی سورہ مومن سورہ نمبر 40 اور آیت نمبر 60 میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی دعا کو عبادت کہا ہے۔ آپ قرآن کی وہ آیت سنیے، سورہ مومن آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب کا کہنا ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ اے بندو تم سب مجھے پکارو ڈائریکٹ، استجب لکم، اور میں تمہاری پکار سنوں گا اور اس کا جواب دوں گا، یعنی جو مانگو گے اسے دوں گا۔ اور سن لو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں تکبر کی وجہ سے، یعنی مجھ سے مانگنے میں شرم کرتے ہیں، میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو بتا دو کہ وہ لوگ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر کے داخل ہو جائیں گے، داخل کر دوں گا ان کو جہنم میں۔ اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے رب کا فرمان ہے بندو مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا، اور پھر کہا وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی مجھ سے نہیں مانگتے، ان کو ایک خوشخبری سنا دو، کیا؟ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل کر دیے جائیں گے۔ یہاں اللہ نے دعا کو عبادت کہا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے اس نیت سے کہ اللہ اسے دے اور اسے وہ عبادت بھی سمجھتا ہے، تو سونے پر سہاگا، اور کہہ لیجئے
کہ اس کو ثواب بھی ملے گا. جو آدمی دعا کو عبادت سمجھ کر مانگتا ہے گویا ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے. وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے, اسے ثواب بھی ملے گا, اور جو کچھ اس نے اللہ سے مانگا ہے اللہ اس کی مانگی مراد پوری کر دے گا. تو میرے دوستو, دعا کی فضیلت, دعا کی اہمیت یہ ہے کہ دعا اللہ کی سراپا عبادت ہے اور مانگنے کا ذریعہ اور سورس بھی. اسی دعا کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں, جسے امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے حسن سند کے ساتھ, علامہ البانی نے کہا ہے کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے, یعنی قابل استدلال ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, کہ دعا سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل تعظیم کوئی چیز نہیں. اللہ رب العالمین جس طرح دعا کا احترام کرتا ہے, بندے کی زبان سے نکلنے والی دعا کا لحاظ رکھتا ہے, اس کا پاس رکھتا ہے, اس سے بڑی چیز کوئی نہیں. اللہ کو دعا بہت پیاری ہے جب بندہ اس سے مانگتا ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء رواہ الترمذی بسند حسن فی کتاب الدعوات. بلکہ دعا نہ مانگنے والوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. وہ لوگ جو اللہ سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتے ہیں, اللہ رب العالمین ان سے خوش نہیں رہتا, ان سے ناراض ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اللہ سے اس کی مخلوق ہوتے ہوئے نہیں مانگتے, بے نیازی برتتے ہیں. امام ترمذی نے ہی کتاب الدعوات میں یہ حدیث نقل کی ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, کہ بے شک وہ بندہ جو اللہ سوال نہیں کرتا, جو اللہ کے در پر ہاتھ نہیں پھیلاتا, جو اللہ سے نہیں مانگتا, یغضب علیہ, تو اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں. اللہ کا غیظ و غضب بھڑک اٹھتا ہے, میرا بندہ لیکن مجھ سے بے نیاز ہو کر پھر رہا ہے, اور جو کچھ میں نے اس کو دیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے, اور میں نے اپنے علم, اپنے نالج اور اپنے سورسز سے اس کو کمایا ہے, میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, مجھ سے نہیں مانگنے آتا. تکبر کی وجہ سے, اور اللہ کو تکبر نہیں پسند. یہ ہے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ جب ہم سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیشتر حصہ, آپ کے شب و روز کے معمولات وہ دعاؤں سے عبارت تھے. آپ اپنی زندگی کے اکثر اوقات میں دعائیں کیا کرتے تھے. سوتے تو اس وقت سونے کی دعا, جاگتے تو جاگنے کے وقت کی دعا پڑھتے, مسجد جانا ہوتا مسجد میں داخل ہوتے تو دعا پڑھتے, باہر نکلتے تو دعا پڑھتے. آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی, ٹوائلٹ جاتے وقت آپ دعا پڑھتے, اور اسی طرح آپ جب واپس آتے ضرورت پوری کرنے کے بعد تو پھر دعا پڑھتے. آپ کسی کی تیمارداری کے لیے, بیمار پرسی کے لیے کسی کے گھر جاتے, کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے, تو اس کی عیادت کرتے ہوئے دعا پڑھتے. آپ جب قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے تو قبر والوں کی زیارت کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے رسول وہاں بھی دعا پڑھتے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بھی دعا سکھلائی ہے جس کی نئی نویلی شادی ہوئی ہو اور وہ اپنی بیوی سے شب زفاف منانا چاہتا ہو, پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ سونا چاہتا ہو, تو اللہ کے رسول نے اسے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کیسے ملے, کیا دعا پڑھے, تاکہ ان دونوں کے درمیان جو معاملات ہوں, بیوی اور شوہر کے جو رشتے قائم ہوں, ان میں شیطان دخل انداز نہ ہو سکے. اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعاؤں کا ایک مجموعہ تھی. قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ دعاؤں کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ 700 کے قریب پہنچتی ہیں. کہ کون سی دعائیں؟ جو قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں, ان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 700 کے قریب. اور بہت ساری دعائیں واہی تباہی قسم کی بھی رائج ہیں, جن کی کوئی سند نہیں, جن کی کوئی تحقیق نہیں, وہ دعا ہیں بھی نہیں, انہیں بھی لوگ پڑھتے ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے اللہ عالم. صحیح دعاؤں کی تعداد, صحیح روایات سے ثابت شدہ دعاؤں کی تعداد تقریباً 700 کے قریب. اس سے کوئی بھی سمجھدار انسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ دعا کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعاؤں سے عبارت تھی,
اور آپ کی زندگی گویا دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے. سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے سفر پر جاتے واپس آتے حتیٰ کہ بیت الخلاء جاتے اور واپس آتے ہر وقت آپ دعائیں پڑھتے تھے. اور یہ اسوہ آپ کے لیے ہم سب کے لیے بھی نمونہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے آپ کو جن و شیاطین کے شر و فتنے سے بچا سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام بھیجے گئے اس دنیا میں، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، ان کی سیرت کو پڑھیے تو ان کے یہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان پیغمبران نے اور ان انبیاء کرام نے بھی ضرورت کے وقت اللہ ہی کو پکارا، اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھا، اسی سے اپنی ضرورتیں مانگی اور اسی کے سامنے اسی کی دہائی دی، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. سب سے پہلے نبی جو اس روئے زمین پر بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اس روئے زمین پر آباد ہونے والا سب سے پہلا انسان، ابو البشر کا خطاب جن کو ملا ہے، انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام. بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب جنت میں اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا، ان کو کچھ اصول و ضوابط بتلائے اور کہا کہ دیکھو ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن آخر شیطان کے بہکاوے میں آئے اور انہوں نے اس درخت کا بھی پھل کھا لیا جس سے منع کیا تھا اللہ نے. گویا وہ اللہ کے حکم پر پورا نہیں اتر سکے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے، اللہ کے عتاب کے شکار ہو گئے. اللہ غصہ ہوا ان پر اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بالکل برہنہ، کوئی پیرہن ان کے جسم پر نہیں، آدم علیہ السلام بھی اور حوا علیہ السلام بھی. اب کیا کرتے وہ؟ کوئی اور سہارا تو تھا نہیں، دعا کر سکتے تھے وہ. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھلائی جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ اعراف سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 23 میں ہے. اللہ نے انہیں سکھایا کہ دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کر دیا، بخش نہیں دیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے اگر ہم پر رحم نہیں کیا، رحم و کرم کا معاملہ نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم خسارہ پانے والے ہوں گے، ہم گھاٹا پانے والے ہوں گے، فائدہ نہیں مل سکتا ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی سکھائی ہوئی یہ دعا کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو لباس عطا فرمایا، کپڑے دیے جس سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھکا. اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، دنیا پر آباد ہونے والے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی. انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو پکارا، اسی کی دہائی دی، اسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا. اسی طرح قرآن نے اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں انبیاء کرام کی، جن میں سے ایک نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہے. ناظرین کرام، یونس علیہ السلام کا قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. کتنا دلچسپ واقعہ ہے. نبی تھے وہ، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے وہ، لیکن اپنی بستی جس میں وہ دعوت کا کام کر رہے تھے وہاں سے غصہ ہو کر بھاگ نکلے. اللہ، میری بستی کے لوگ میری بات نہیں سنتے، میں دعوت دیتا جا رہا ہوں لیکن کوئی میری باتوں پر کان نہیں لگاتا، میری باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ اور پھر اللہ سے اجازت کے بغیر انہوں نے بستی چھوڑ دی، وہاں سے چل نکلے. راستے میں سمندر حائل، کشتی پر بیٹھنا پڑا. کشتی جب بیچ بھنور میں پہنچی تو ڈاواڈول ہونے لگی. اب ڈوبی کی تب ڈوبی کا معاملہ ہو گیا. اس زمانے کا رواج تھا کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو اس کشتی کا جو کیپٹن ہوتا تھا، اس کو چلانے والا جو ہوتا تھا، ناخدا جسے اردو زبان میں کہتے ہیں، تو کشتی کا ملاح اور ناخدا وہ قرآن اندازی کرتا تھا، گوٹیاں نکالتا کہ بھئی دیکھو اس میں مجرم کون ہے، کوئی کریمنل آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے. چنانچہ اپنی اس روایت کے مطابق اس وقت قرآن اندازی ہوئی اور نتیجے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ یہ تو پیغمبر، ایک شریف النفس انسان، اللہ کا چنیدہ انسان، اسے ہم مجرم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر سے قرآن اندازی ہوئی، پھر سے گوٹی ڈالی گئی، یونس علیہ السلام ہی کا نام آیا. لیکن قوم یقین نہیں کر رہی ہے، اس کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یونس علیہ السلام بھی مجرم ہو سکتے ہیں، ان سے بھی جرم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برائیوں سے روکتے ہیں. آخرکار تیسری بار جب گوٹی ڈالی گئی
تو بھی یونس علیہ السلام ہی کا نام آیا، اور قوم اس بات پر مجبور ہو گئی، ملاح اور ناخدا کو مجبور ہو جانا پڑا کہ اب ان کو سمندر کے حوالے کر دے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور وہ کھا گئی، اپنے پیٹ میں اس نے جگہ دیا یونس علیہ السلام کو۔ کیسا منظر ہوگا، کتنی تاریکی رہی ہوگی، کس قسم کی پریشانیوں کا سامنا رہا ہوگا یونس علیہ السلام کو، آپ تصور کیجئے۔ بالکل ایک بچہ جس طرح اپنے مادر کے شکم میں اپنی ماں کے پیٹ میں جی رہا ہوتا ہے، ان آنتوں کے درمیان اور بہت ساری جھلیوں کے درمیان یونس علیہ السلام اس بچے کی طرح ہو گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں۔ سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، کیونکہ سائنس نے آج ثابت کیا ہے کہ سمندر کی تہوں میں آپ جائیے اور ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب آپ نیچے جاتے جاتے ایسے مقام پر پہنچیں گے جہاں پر روشنی نہیں پہنچتی، لائٹ وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتی، صرف اندھیرا۔ قرآن نے کہا فنادى في الظلمات، یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں، اندھیروں میں پکارا، اندھیرے میں، ایک اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں پکارا، کئی اندھیرے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 سمندر کی تاریکی اور اس کا اندھیرا، کیونکہ سمندر کی گہرائی میں ایک مقام ایسا ہے کہ جس کے بعد لائٹ اس کے نیچے نہیں جاتی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہاں پر یونس علیہ السلام نے صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارا، کوئی اور وسیلہ تھا ہی نہیں، صرف اسی کو پکار سکتے تھے۔ چنانچہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 87 اور 88 میں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس نے تاریکیوں میں، اندھیروں میں اللہ کو پکارا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہوں جس نے ظلم کیا ہے، میں ظالم ہوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ تیری اجازت کے بغیر میں نے تیری بستی چھوڑ دی اور وہاں سے عاجز ہو کر چلا آیا، اللہ تم مجھ پر رحم فرما۔ قرآن ہی میں آیت نمبر 88 میں اس کا جواب ہے، اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی بات کو سنا، جواب دیا اس کا، ونجیناہ من الغم، اور اس کرب اور تکلیف سے ان کو ہم نے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم مومنوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں، انہیں نجات دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہوا اور مچھلی نے بالکل سیفلی، ایک دم محفوظ طریقے سے یونس علیہ السلام کو لے جا کر ریت پر اگل دیا، خشکی پر انہیں چھوڑ دیا۔ نکلنے کے وقت ان کی حالت کچھ ایسی تھی جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ، لت پت، جھلیوں میں لت پت، آنتوں کے خون میں لت پت۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر یقطین کا درخت اگایا۔ یقطین ایک سبزی ہے جسے لوگ کھاتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں مختلف علاقوں کے اندر، اس کو بعض ایریوں میں کدو کہا جاتا ہے۔ کدو کا درخت اللہ نے وہاں اگایا جس کی وجہ سے مکھیاں اور کیڑے ان کے پاس نہیں آتے۔ اس درخت کی، اس پودے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا پودا جہاں ہوتا ہے وہاں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، وہاں مکھیاں نہیں لگتی، مچھر نہیں آتے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور پھر جب وہ صاف ستھرے ہو گئے تو پھر اپنی قوم میں گئے۔ اگر انہوں نے مجھے نہ پکارا ہوتا، انہوں نے مجھ سے دعا نہ کی ہوتی کہ اللہ تو مجھے پناہ دے دے، میں نے ظلم کیا ہے اور تیری ذات پاک ہے، اگر انہوں نے میری پاکی نہ بیان کی ہوتی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، جیتے رہتے، مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قبر ثابت ہوتا۔ جیسا کہ قرآن نے کہا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، کہ اگر انہوں نے میری تسبیح نہ بیان کی ہوتی، میری پاکی نہ بیان کی ہوتی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ انہوں نے مجھے یاد کیا، مجھے پکارا، میں نے ان کی پکار کو سنا اور اس کا جواب بھی دیا، انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال باہر کیا۔ ایوب علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ان کو تکلیف لاحق ہوئی، بیمار ہو گئے، اور بیماری ایسی کہ پورے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ آزمائش تھی ان کے لیے، کیڑے گر جاتے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اٹھا کر کے ان کیڑوں کو اپنے جسم میں واپس رکھ لیتے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، کیڑوں کہاں جا رہے ہو، لیکن وہ اللہ ہی کو پکارتے رہے، اللہ تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اس بیماری سے شفا تو ہی دے سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے
وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب کے واقعے کو یاد کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، مسنی الضر مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین اور تو رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ میری حالت پر رحم فرما، مجھے نجات دے، شفا عطا فرما۔ تو میں نے انہیں شفا عطا فرمایا۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تکلیف کے وقت کس کو پکار رہے ہیں؟ اسی اللہ کو جس نے ان کو پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ عبرت و نصیحت ہم سب کے لیے کہ ہمیں بھی اللہ ہی کو اپنی مصیبت و پریشانی میں پکارنا چاہیے، کسی اور کا حوالہ دیے بغیر، کسی اور کا وسیلہ طلب کیے بغیر ڈائریکٹ ہمیں اللہ رب العالمین سے طلب کرنا چاہیے اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجات کو۔ اس ایپیسوڈ میں میں انہی چند باتوں پر اکتفا کروں گا، آخر میں یہ بتاتے ہوئے کہ یہ دعا ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جب سارے دنیاوی وسائل موجود نہ ہوں، حتیٰ کہ رشتہ داروں نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے ہوں، ماں باپ نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے ہو، بھائی بہنوں نے آپ کی مدد چھوڑ دی ہو، سارے اعزاء اور اقارب آپ سے مکر گئے ہوں، پھر بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا آسرا باقی رہتا ہے، پھر بھی ایک دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے جہاں آپ اپنے ہاتھ پھیلا سکتے ہو، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا دروازہ۔ اور یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جو نہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے اور نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے، نہ اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے نہ ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے جب کبھی تکلیف ہو اور خوشحالی میں بھی آپ ہوں تو پکاریے اسی ایک اللہ کو، انشاءاللہ وہ ضرور سنے گا اور ہماری ضروریات کو پوری کرے گا، کیونکہ وہی ہمارا حاجت روا اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی سے اپنی ضروریات مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔